سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورۃ البینہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو البینہ واضح دلیل قرار دے کر اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ نے انسان کے کامیابی کے لیے جس ایمان اور اعمال کو معیار بنایا، اس ایمان اور اعمال کا علم اللہ نے آسمان سے اتارا، اور وہ جو آسمان سے علم اللہ نے اتارا ہے، اس علم کا ایک عملی نمونہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو کہ عملی نمونہ ہے، جب اللہ نے ان کی بعثت فرما دی اور ان کو نبوت عطا کی گئی اور انسانیت کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار کیا، تو اللہ فرماتے ہیں جو اہل کتاب تھے، جن کو کتاب دی گئی، تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر مبعوث ہونے کے بعد تفرقہ بازی میں مبتلا ہو گئے، مختلف گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایمان لانے والے بہت کم تعداد میں تھے ان میں سے، اور اکثر انکار کرنے والے تھے۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ پاک بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کر چکے، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو جو تعلیمات دے رہے تھے، کیا یہ تعلیمات ان کے ذہن کے خلاف مسئلہ کیا تھا؟ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جو اللہ نے ان کو احکام دیے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت میں لگے رہنا، ایک اللہ کو معبود برحق ماننا، اور ایک اللہ جل شانہ کی عبادت کرتے ہوئے اسی کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، جو احکام یہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے چکے ہیں، یہی تعلیمات تو ان کو بھی دی گئی۔ تو جو علم اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا، تو اصول کے حوالے سے تو تقریباً سارا ایک جیسا ہے، لیکن قرآن میں اللہ جہاں کہیں ان اہل کتاب کی سرکشی کا بیان فرماتے ہیں، تو اس کی علت بغیاً، بس ان کے پاس اور کوئی نہیں سوائے بغاوت کے، ان کے پاس علت اور کوئی نہیں سوائے حسد من عند انفسہم، وہ بس حسد میں مبتلا تھے، حسد کی بنیاد پر کہ یہ جو نبی آخر الزمان کا سٹیٹس ہے، یہ ہماری نسل میں سے ہونا چاہیے تھا، بنو اسحاق میں سے ہونا چاہیے تھا، یہ بنو اسماعیل میں کیوں آیا، اس کو برداشت نہ کر سکے۔ اس لیے حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کی تمام نیکیوں کو کھا جانے والی، انسان نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے، یہ اہل کتاب ایمان سے محروم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، انکار کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حالانکہ حکم جو دیا گیا ان کو صرف اسی بات کا لیعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، پورے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی تمام عبادات، چاہے وہ انسان کے بدن کے ساتھ تعلق رکھنے والے، مال کے ساتھ تعلق رکھنے والے، قول کے ساتھ تعلق رکھنے والے، بس ایک اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ حنفاء، یکسو ہو کر، مفسرین لکھتے ہیں یکسو سے مراد کیا، غیر مشرکین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے بغیر ایک اللہ کو معبود برحق بنا کر ایک اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔
وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور حکم دیا کہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِکَ دین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے، یہی درست دین ہے۔ اندازہ لگا دے کہ اللہ نے ایمان کے بنیاد پر جن اعمال کا حکم دیا اس میں سب سے قیمتی عمل جس کا سب سے پہلے اللہ نے تذکرہ کیا ہے وہ تو ایک نماز ہے۔ اس سے پہلے عقائد ہے، عقائد میں تو توحید ہی ہے کہ اللہ ہی معبود برحق، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لیکن اعمال میں سب سے پہلی چیز وہ نماز ہے، نماز قائم کرتے رہنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس لیے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر نماز کی کیا اہمیت ہے؟ جوان جوانی میں جب اپنے نشے میں مست ہوا کرتا ہے اس کو مسجد کا راستہ یاد نہیں رہتا، اور جب قبر کے قریب بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے اوہو میں نے ساری زندگی ضائع کر دی ہے۔ مجھے اللہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور وہ بھی اللہ جس کی قسمت میں لکھے نصیب ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کو چھوڑے گا، ضائع کرے گا، وہ دین کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو ایک خط لکھا، اور ایک خط میں لکھا، فرمایا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، اے لوگو میرے ہاں تمہارے تمام معاملات میں سب سے بڑھ کر چیز وہ نماز ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جو اس کو قائم کرے گا وہ بقیہ تمام امور کو قائم کرے گا۔ ومن ضیعہا فہو لما سواہا اضیع، اور جو نماز کو ضائع کرے گا تو بقیہ تمام امور کو بطریق اولا ضائع کرے گا، اور خوب ضائع کرے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر کہتے ہیں جی میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میرا دل صاف ہے، میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میرے معاملات اچھے ہیں، اور جی فلاں نمازی تو ہے لیکن اس کے معاملات میں 2 نمبری پائی جاتی ہے۔ اور بھئی نماز ایک ایسا عمل ہے، قرآن خود کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جب اپنی حقیقت میں انسان کو نصیب ہو جائے، نماز خود بخود انسان کو گناہوں سے روکنے والی چیز، بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے روکنے والا عمل وہ نماز ہی ہے۔ لیکن اگر ہم نماز کے ساتھ کچھ گڑبڑ کرتے اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز میں ابھی کمی ہے، ہماری نماز اب اس کیفیت تک نہیں پہنچی جس نماز کی برکت سے اللہ پاک انسان کو منع فرماتے ہیں گندے کاموں سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ نماز نہ پڑھے اور بقیہ چیزوں کو آسان طریقے سے ادا کرے، اس سے فرمایا جو نماز کو ضائع کرے گا وہ بقیہ، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسوأ الناس سرقۃ ان یسرق صلاتہ، لوگوں میں سب سے بڑا چور چوری کے اعتبار سے وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ اب لوگ پیسے کے چور کو چور سمجھتا ہے، جوتوں کے چور کو چور سمجھتا ہے، ہاں، لیکن نماز میں چوری کرنے والے کو کوئی چور نہیں سمجھتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز مومن اگر ایمان والے کہلانے کا مستحق بنتا ہے اس کا ظاہری عمل بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے، وہ نماز پڑھنے والا ہوگا۔ وَيُؤْتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ اس کا تعلق مال کے ایک خاص حصے کے ساتھ، جب بندہ صاحب نصاب بن جاتا ہے تو نصاب والا پھر زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، اللہ فرماتے یہی سیدھا دین ہے، دین کی بنیادی باتیں تو یہی ہے۔ انسان کی عبادات اس کا تعلق یا تو بدن کے ساتھ یا مال کے ساتھ اور یا دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں بدنی عبادت میں سے صرف نماز پر بیان کر لیا، اکتفا کر لیا، اور دوسری چیز مال میں سے زکوٰۃ پر اکتفا کر لیا، ورنہ اور بھی اعمال ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها، اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوا اپنایا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں چاہے وہ مشرکین میں سے ہے، جو نبی آخر الزمان کا انکار کر چکے، جو قرآن کا اللہ کے کلام ہونے کے اعتبار سے انکار کر چکے، یہ تو چاہتے نہیں کہ تم پر کوئی چیز نازل کی جائے، اہل کتاب یہ برداشت نہیں کرتے۔
اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جنہوں نے انکار کر لیا ان کی سزا کیا ہوگی، ان کا مستقبل کیا ہوگا، فرمایا فی نار جہنم، یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ اگر اس حال میں ان کو موت آئی اور کلمہ شہادت اقرار کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، اور خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آگ کے اندر رہیں گے، کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ جب بھی یہ نکلنے کی کوشش کرے واپس لوٹا دیے جائیں گے، جب بھی نکلنے کی کوشش کریں گے واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ اور پھر وہاں پر پوچھ الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلایا تھا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اس لیے اللہ فرماتے اولئک هم شر البریہ، کافر اپنے کفر میں جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے، جب تک اس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے، چاہے یہ امانت دار ہے، چاہے یہ ہسپتال بناتا ہے، چاہے یہ روڈ بناتا ہے، اور چاہے یہ خدمت خلق کرتا رہتا ہے، یہ جتنے بھی کام کرتا رہتا ہے، اس کے تو بنیادی بات وہ تو ایمان ہے۔ اگر ایمان سے محروم ہے، یہ کائنات کے بدترین مخلوق ہے۔ بس اللہ نے خود فتویٰ لگایا، اور اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، قرآن کی تصدیق، آخرت کا یقین، جنت اور جہنم کا یقین، اور فرمایا اولئک هم خیر البریہ، صرف یقین پر بات محدود نہیں، یقین کے ساتھ اعمال، تصدیق بھی کر چکے، اعمال بھی بجا لے آئے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو فرمایا اولئک هم خیر البریہ، یہ اس کائنات کے بہترین مخلوق یہی ہے۔ بس جو ایمان والے ہیں۔ آج اگر مومن ایمان کی بنیاد پر کچھ کمزوری کرتا ہے تو وہ ایمان میں اصل میں پختگی نہیں ہے، ایمان پر محنت نہیں کر رہا۔ آج مسلمان کپڑے پر تو محنت کرتا ہے، اور لوہے پر محنت کرتا ہے، اور مٹی پر محنت کرتا ہے، لیکن اپنے دل کے اندر ایمان کی روشنی کو بڑھانے پر کوئی محنت نہیں کر رہا، اور اس محنت کو محنت ہی نہیں سمجھتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ خیر البریہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا خیر البریہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہتے ہیں کب میدان سج جائے گا، آواز لگ جائے اور میں اللہ کے راستے میں نکل جاؤں، وہ کمر بستہ رہتا ہے میدان میں نکلنے کے لیے، اللہ پہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے۔ اور پھر فرمایا خیر البریہ میں وہ لوگ شامل ہیں جو جنگلوں میں ہوتے ہیں اور جو پہاڑوں میں ہوتے ہیں ریوڑوں کو ساتھ لے کر، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا ہے فوراً نماز میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے خیر البریہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر البریہ کے بارے میں بتلاؤں بدترین مخلوق کون ہے؟ ایک تو قرآن نے خود بیان کیا ہوا ہے، جو کفر والے ہیں، مشرکین میں سے ہو، اہل کتاب میں سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بتاؤں بدترین مخلوق کون ہے؟ جو اللہ کا نام لے کر غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور لوگ اللہ کے نام کی رعایت بھی نہیں رکھتے ہیں، اسے کچھ دیا بھی نہیں جاتا، لیکن یہ اللہ کے نام کی قدردانی کر رکھے، ہر جگہ اللہ کا نام لے کر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ فرمایا یہ بدترین مخلوق ہے۔ اللہ کے نام کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نام کو صرف اپنے جیب بھرنے کے لیے استعمال کرنا، اپنی جھولی پھیلا کے مخلوق کے سامنے اپنی خواہشات کو بھرنے کے لیے، اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بدترین مخلوق یہی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کے سوال کرتا ہے اور اس کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اپنے پیسوں کو بڑھانے کے لیے اس طرح کرتا ہے، فرمایا جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈالتا رہتا ہے، جہنم کے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس بات کی، حضور پاک نے قسم کھا کے بیان فرمایا کہ جو بھی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کے صرف اپنے مال کو بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے، اللہ اس پر فقر و فاقوں کے دروازے کھول دیں گے، یہ ہمیشہ فقیر اور محتاج رہے گا، کبھی اس کی ضروریات پوری نہیں ہوگی۔ اور فرمایا
آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اپنی ضرورت کے باوجود بھی مخلوق سے اپنی حاجت کو چھپائے گا اور مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اللہ اس کے لیے 1 سال کی روزی کا انتظام فرمائیں گے۔ اب یہ تربیت کہاں سے لائے بندہ؟ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اللہ معاف کرے، اچھی اچھی تنخواہ والے بھی سوال پہ لگے ہوئے ہیں، اور جی چائے پانی تو اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا۔ جو عوام کا حق ہوا کرتا ہے وہ حق پورا نہیں دیا جا رہا بغیر چائے پانی کے۔ یہ سوال نہیں تو اور کیا ہے؟ اب معاشرے کے اندر لوگ سائل بن کے، سوالی بن کے چلتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ جل شان فرماتے ہیں جو بدترین مخلوق ہیں ان کے لیے ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، جو بہترین مخلوق ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کے لیے بدلہ ان کے رب کے ہاں وہ ہمیشگی والے باغات، جنات عدن۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے ایسے باغات جہاں پر رہائش گاہیں بھی اللہ پاک دیں گے، اور رہائش گاہیں بھی ایسی ہوں گی کہ اس کا اندر باہر سے نظر آ جائے، اس کا باہر اندر سے نظر آ جائے۔ تجری من تحتها الانہار۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی میدان میں نکل رہے، اے اللہ کے رسول میں میدان میں نکل گیا اور میں قتال کر چکا اور میں شہید ہو گیا، میں کہاں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جاؤ گے۔ اس کے ہاتھ میں کھجور تھی، وہ کھجور کھانے کے زمانہ کہنے لگا بہت بڑا زمانہ ہے، میں اس کو نہیں کھا سکتا، پھینک دیا اور میدان میں لڑ پڑا اور شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ مسلمان کا مزاج تو یہ، اس کو تو آخرت کا شوق، جنت کا شوق، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ آج میں اپنی جوانی لگاتا ہوں اور اپنی ساری زندگی کی صلاحیت اس بات کہ میں ایسا گھر اپنے بچوں کے لیے بناؤں اس میں کسی چیز کی کمی نہ رہے، لیکن یہ دنیا خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے میرے گھر کے اندر ہر چیز میسر ہو، لیکن یہ دنیا خواہشات کی پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ فرماتا تمہارے لیے آخرت ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت۔ اللہ نے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہے آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، کسی انسان کے دل میں خیال تک نہیں گزرا ہے۔ جو صوفے اللہ نے تیار کیے، ایک آخری جنتی جب جنت میں داخل ہوگا اس کو صرف یہ غریٹاؤں کے ایک پلاٹ نہیں، اسلام آباد نہیں، بلکہ صرف پاکستان نہیں، ہندوستان، انگلستان، عربستان، ساری دنیا ملا کے اور اس کو 10 گنا بڑی کر کے یہ آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ آج مسلمان جنت کے تذکرے نہیں کر رہا۔ اللہ معاف کرے، بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں او جی وہ بات کی باتیں ہیں، پہلے دنیا بناتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ایسی حالت، اسی اللہ بار بار یہ ترغیب دے رہے ہیں۔ اللہ آپ کو وہ باغات عطا فرمائے جس میں نہریں بہتی رہتی نیچے، خالدین فیہا ابدا، یہاں کے گھر پہ ساری زندگی لگا کے ایک 5 مرلے کا مکان 2-3 منزلہ بنا کے، اور جب بندہ اس میں رہنے کے قابل ہو جاتا ہے تو رخصت کا زمانہ آ جاتا ہے، پھر اس کی لاش وہاں سے اٹھا دی جاتی ہے اور بیچارہ خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، وہاں سے پھر نکلنے کا نام نہیں لیا جائے گا۔ خالدین فیہا، وہاں پر اللہ جل شانہ ہمیشہ کہ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، کوئی کانسی، کوئی بلڈ پریشر، کوئی شوگر اور کوئی میرے کی بیماری، کسی قسم کی بیماری نہیں ہوگی، ہمیشہ صحت مند رہو۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ خوشحال رہو، کبھی تمہیں پریشانی، دکھ، درد، غم کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ہمیشہ زندگی میں رہو، کبھی موت نہیں آئے گی، موت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے کیسے راضی ہوں گے کہ جب اللہ پاک جنت میں جنتوں لے کر جائیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے بندو کیا تم راضی ہو گئے؟ جنتی کہیں گے اللہ ہم کیوں راضی نہ ہوں، آپ نے ہمارے چہروں کو روشن بنایا، آپ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا، اور پھر ہم کیوں آپ سے راضی نہ ہوں؟ اللہ جل شان فرماتے ہیں سنو میں اس سے بڑھ کر ایک اور چیز دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے
کہ آج کے بعد میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ مومنوں کی سب سے بڑی خوشی کا زمانہ ہوگا، اللہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ جو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوں گے، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، لیکن یہ زندگی اس کو ملے گی جو دنیا میں اپنے رب سے ڈرتا رہا، اس کی آنکھیں اللہ سے ڈرتی رہی، کان ڈرتے رہے، زبان ڈرتی رہی، ہاتھ پاؤں ڈرتے رہے، کبھی اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے عمل سامنے آیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا۔ ہاں کہیں اگر عمل اس طرح ہو گیا اللہ کو بھول کے، تو فوراً استغفار کر کے استغفار کے ذریعے اللہ سے اپنے عمل کو معاف کروا چکا۔ مومن کا کمال یہ نہیں کہ یہ سمجھے کہ میں کبھی گناہ نہ کروں، مومن کا کمال یہ کہ اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا، اور فوراً اللہ کے سامنے سجدہ و سجود ہو جائے، توبہ استغفار کر لے، گڑ گڑا کے روئے اللہ کے سامنے۔ اس لیے فرمایا ہر انسان خطا کرنے والا ہے، اور خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ جو توبہ کرنے والا ہو۔ اس لیے فرمایا اگر تمہارے گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ تم زمین سے لے کر آسمان تک کے پورے فضا کو گناہوں سے بھر دو، اللہ فرماتے میرے بندے تم ایک مرتبہ اخلاص سے مجھ سے معافی مانگو، اللہ میری توبہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے میں سب معاف کرتا ہوں، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن بندے کا کمال یہ ہے کہ یہ ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کرتے، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء ویقیموا الصلاۃ، یکسو ہو کر نماز قائم کرتے ہوئے، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کر لیں، وذالک دین القیمہ، اور یہی سیدھا دین ہے، درست دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یقیناً وہ لوگ جو کفر کا شیوا اپنا چکے اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، اور یہی بدترین مخلوق ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل کر چکے نیک، اولئک ھم خیر البریہ، یہی بہترین مخلوق ہے۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں، جنات عدن، وہ ہمیشگی والے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی رہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے۔ صدق اللہ۔